الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے؟ آج اس مہد العلمی میں میرے پیچھے جبال العلم ہیں اور آگے چٹانیں ہیں. پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے، ٹائم بھی چاہیے اور کچھ درسمندی بھی چاہیے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مختصر ٹائم میں جو مجھے ودیت کیا گیا ہے کہ سیرت امام بخاری کے حوالے سے میں کچھ چیز کروں گا انشاءاللہ. تو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بات شروع کرتے ہیں تاکہ وقت کی بچت بھی ہو. کھانا شاید انہوں نے کھانا ہے ابھی؟ کھانا ہے نا، کوئی بات نہیں، چل مل کے کھائیں. سب سے پہلی بات، حضرت امام صاحب کا نام کنیت ہے ابو عبداللہ محمد بن، آپ کو پتہ ہے اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ. آگے ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. امام احمد حنبل کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، امام شافعی کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، اور ان کے استاد آخری جو حدیث بیان کرتے ہیں احمد بن اشکاب، ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. اور امت کی روحانی ماں جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کی کنیت ام عبداللہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ کان یتیمن ولد یتیمن عاش مسکین. آپ کے علم میں ہے کہ رسول پاک جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے. امام بخاری بھی یتیم تھے اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ بھی یتیم تھے. یہ تعارف ہے، آپ نے سنا ہے، رقم کیا ہے یا حفظ کیا ہے، وہ آپ کی سواد بھی تھے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جوفی بھی کہلاتے ہیں اور بخاری بھی کہلاتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہیں، صرف ثواب کے لیے دہرا رہا ہوں. بخاری اس لیے بخارا میں پیدا ہوئے اور یہ آپ علم ہے باقاعدہ. 13 شوال 194 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اور عمر مبارک پائی ہے 13 دن کم 62 سال جن کی عمر تھی. خرتنگ بستی میں 256 میں فوت ہوئے. جوفی اس لیے کہ ان کے پردادا مغیرہ صاحب جو یمان جوفی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا اور نسبت ولا کی وجہ سے جوفی کہلاتے. یہ بات مکمل ہو گئی ہے. تھوڑا سا تعارف. امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑی صلاحیت بخشی. 10 برس کے تھے، فرماتے ہیں الہمت، مجھے الہام ہوا، الہمہا فجورہا و تقواہا، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. الہمت حفظ الحدیث، 10 سال عمر ہے، حدیثیں یاد کر رہے ہیں
6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,275 احادیث کا انتخاب کرتے ہیں، پھر مقررات کو چھوڑ کے 4,000 حدیثوں کا مجموعہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے نام پر وجود میں آئی، جس کا ہم درس سن رہے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال کا لڑکا ہو تو شیوخ کی مجلس بیٹھے، ادھر ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے نا، صلی اللہ پڑھو، سبحان اللہ کہو، کدھر دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھ رہے ہو۔ امام بخاری 10 سال کا بچہ ہے اور شیخ امام داخلی کی بہت بڑی شہرت، بہت بڑا فاضل بزرگ شیخ، تو وہ ایک سند بیان کرتے ہیں، تو سند میں غلطی تھی۔ وہ کیا غلطی تھی؟ ان سفیان ان زبیر ان ابراہیم، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا یا روکا، شیخ صاحب اس میں تھوڑا سا غلطی کا مسئلہ ہے۔ تو ظاہر ہے شیخ جب جلال میں آتے ہیں تو پھر گرمی تو دکھاتے ہیں نا عموماً۔ تو یہ جلالت، اور ایک جلالت ہوتی ہے، تو میں اس کا وزن نہیں بیان کرتا، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے۔ تو ظاہر ہے کہ بچہ تھا، ادھر بات ٹھیک ہی تھی، شیخ صاحب جلال میں کہا جی گھر جا کے مسئلہ تلاش کرو، اس میں دیکھو۔ خیر وہ سن ٹھیک کروائی، ان سفیان ابی زبیر، فرمایا هو ابن عدی ان ابراہیم، سن ٹھیک کر دی۔ اب یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت امام نے کتاب کو مرتب کر دیا۔ کتاب کا تعارف و نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع کی تعریف کرتے ہیں انشاءاللہ، مسند کی تعریف بھی، مختصر کی بھی، صحیح کی بھی، اور آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح شیخ فرما رہے تھے، اس کے اندر 97 کتابیں، یہ ترغیم ہے کس کی؟ محمد فؤاد عبد الباقی کی رحمہ اللہ اور اعظمی صاحب کی، ان کی فائنل ابن باز رحمہ اللہ کی بھی 97 کتابیں۔ ایک کتاب میں 97 کتابیں، اور اس کے ابواب جو ہیں 4000 ہیں۔ آگے جو تفصیلات ہیں، عبد الباقی صاحب کی جو ترقیم ہے اس میں 3857 ہیں۔ پہلی کتاب شیخ صاحب نے فرمایا کتاب الایمان سے، میں گزارش کرتا ہوں کتاب الوحی سے، اور میرا خیال ہے کتاب الوحی والی شاید ہو سکتا بات ٹھیک ہو۔ آخر میں کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید میں امام صاحب نے 58 باب بیان کیے ہیں، 99 آیات بیان فرمائی ہیں، 245 احادیث کا حوالہ دیا ہے، اور 36 اقوال صحابہ بیان کیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ یہ شاید بات انشاءاللہ درست نکلے گی کہ آخری کتاب التوحید میں اتنے باب ہیں اور اتنی آیات کا حوالہ ہے اور 245 احادیث ہیں، 36 اقوال صحابہ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے اپنے شیخ حمیدی سے بیان کی ہے۔ یہ شیخ علامہ حمیدی صاحب کون تھے؟ ان کی کنیت ہے ابو بکر عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ۔ یہ قریشی تھے، مکے کے تھے، اور ان کا نسب نامہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور رسول پاک سے ملتا ہے۔ پہلے استاد، پہلی حدیث، یہ اصل میں ہوتا ہے علم و فضل کی وہ ساری باتیں جس کو مضبوط کہا جا سکتا ہے تطبیق دینے کے لیے۔ حمیدی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہیں قریشی ہیں، مکی ہیں، اور پھر ان کا نسب جناب خدیجہ اور نبی محترم سے ملتا ہے، اور ان کا نام کنیت میں نے بتا دی ہے۔ ان کے شیوخ میں، بڑے خاندان کے لوگوں میں حمید بن اسامہ نامی بزرگ ہوتے ہیں، ان کی نسبت کو حمیدی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ منکرین حدیث کا ایک ضمنی طور پہ علمی جواب تھا کہ منکرین حدیث کا خیال اور دعویٰ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات بیان کرنے سے منع کرتے تھے۔ حالانکہ کوئی مفصل ایک بات ہے، آپ کو علم ہے اس کا۔ جب کہ خلافت عمر فاروق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نشر و نشاد حدیث اور ترویج کے لیے جو اہتمام کیا، اب میری طرف دیکھیں، یا ایھا الناس، میری طرف دیکھیں۔ آپ نے یعنی عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک ٹیم کے ساتھ، جماعت کے ساتھ
کوفہ بھیجا، اور آپ نے مغفل بن یسار اور عبداللہ بن مغفل، عمران بن حسین، ان لوگوں کو کہاں بھیجا؟ بصرے بھیجا۔ عبادہ بن صامت اور ابو الدرداء کو شام میں بھیجا، اور شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو فرمان جاری کیا کہ یہ لوگ میں نے حدیث کی ترویج کے لیے، نشر و رات کے لیے میں نے بھیجے ہیں، ان کی بیان کردہ احادیث سے کوئی بندہ تجاوز نہ کرے، ان کی بیان کردہ احادیث کو ہی بیان کرے۔ پھر وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ کیا آتی ہے؟ ایک قرآن مجید کے قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنے ڈھب، کام تو سارے کر رہے ہیں، کوئی کھرگ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، ہر ایک کے اعمال نامے سارا کچھ درج ہو رہا ہے، وہ سب کچھ آپ نے سنا ہے۔ دار و مدار نیت پر ہے تمہاری، جس طرح کی نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ نوٹ کر لیں، نیت المؤمن خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات، نیت تو پہلے صاف کرو نا۔ تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد حنبل نے اور امام شافعی نے، دونوں بزرگوں نے بیان کیا ہے، یہ جو حدیث ہے ایک انما الاعمال بالنیات، یہ شریعت کے ثلث العلم ہے، شریعت کے علم کا ثلث ایک حدیث پر مبنی ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مستند طریقہ پیش کر کے، پھر ایک اور لطف کی بات ہے، آپ کو تھوڑی سی باریک باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی حدیث بھی غریب بیان فرمائی ہے، آخری حدیث بھی غریب بیان فرمائی ہے۔ غریب کا یہ ترجمہ نہیں جو عرف عام میں ہم غریب کرتے ہیں، وہ ایک اصطلاح ہے محدثین میں، آپ اس کو جانتے ہیں، کیونکہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح سمجھ گئے۔ وجہ اس میں ائمہ کا اتفاق ہے کہ تمام حدیثیں بخاری کی، مسلم کی صحیحین کہتے ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، حجت ہیں، دلیل ہیں، اور رسالت مآب کا فرامین ہے، فرمان ہے، عمل کرنا ہے اس پر، ایمان بھی رکھنا ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے جس کی روایت بیان فرمائی ہے استاد کی، وہ احمد بن اشکاب ہے، ایک علی بن اشکاب ہے، ایک محمد بن اشکاب ہے، ان کا احمد کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نسبی نہیں ہے، وہ ان کے آخری حدیث آخری ہے، استاد آخری ہے، باب آخری ہے، کتاب آخری ہے، تو ان کی ملاقات آخری 217 میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ ٹیکنیک ہے امام صاحب کی، اب کتاب کو ترتیب دینے کے لیے، مرتب کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو اس کا حوصلہ ہو، لوگ اس کو اچھی طرح سمجھے جانیں۔ اس بات تک یہ تعارف ٹھیک ہو گیا۔ آگے آپ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، جو ہم نے یہ مجالس جو قائم کی ہیں، تمام کیا، روٹی ٹکڑا پکایا، لوگوں کو بلایا، ہار اور پھول نشاور کیے، افراتفری کا عالم، سارا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا درس وہ ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد میں کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی، ابے کی، اماں کی۔ تربیت اولاد یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی۔ جب ابا بنو گے نا پھر پتہ چلے گا، ابھی تو صرف منہ بنایا ہوا ہے نا۔ یا معاشر الشباب تزوجوا، اللہ کرے وہ وقت آئے، اللہ کرے آپ وہ دن دیکھ لیں، اللہ کرے آپ وہ دن دیکھ لیں جب یہ موقع آئے اور آپ کہتے ہو قبول ہے، قبول ہے، آخری قبول ہوتا ہے، آواز ہی نہیں نکلتی۔ باپ کی ذمہ داری ہے رزق حلال کھلائے۔ امام بخاری کے والد محترم یاد ہے، ابو الحسن ان کا نام ہے، اور اگر میں لمبی بات نہیں کرتا، کون کے استاد ہیں، شاگرد ہیں، جو کہ ٹائم تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن احمد بن حفظ ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کی وفات کے وقت قریب تھے۔ ابو الحسن بیان فرماتے ہیں والد امام بخاری رحمہ اللہ کہ میں بہت مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے ترکے میں ایک درم نہ حرام ہے نہ مشکوک ہے۔
تو کتنے میرے علی کتنے تیری سلام. جو آیا کھاتے جاؤ, پیتے جاؤ, لوٹتے جاؤ, لٹاتے جاؤ. اولاد کو اگر غلط کھلاؤ گے بچے کس طرح بنیں گے, کس طرح وہ نظام چلے گا؟ یہ میسج ہے سیرت امام بخاری سے. جتنے ابے آئے ہوئے ہیں یا ابا بننا چاہتے ہیں یا ابے بن چکے ہیں, ان کے نام یہ میسج ہے کہ رزق حلال کمانا ہے. تو جو بیوی ہے, بننے والی ماں ہے, مائیں آئی ہوئی ہیں, اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے. آپ کے علم میں ہے کہ امام بخاری رحمۃ کے بچپنے میں نظریں ان کی خراب ہو گئی تھیں, بینائیاں ختم ہو گئی تھیں. تو پھر کہاں گئی ہیں وہ لاہور میں علی حجویری کے دربار پر تو نہیں گئی تھی. وہ کہاں گئی ہیں؟ حرم پاک میں. حرم پاک میں طواف کیا. اللہ, میرا اپنا وجدان ہے علماء کی اجازت سے انہوں نے یہ ضرور بات کی ہوگی, اے میرے اللہ, چاند کے ٹکڑے کرنے والے اللہ, آسمان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کرنے والے اللہ, عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کرنے والے اللہ, موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی سے چٹان سے 12 چشمے جاری کرنے والے اللہ, بحر اوقیانوس پر یا بحر احمر پر موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی سے 12 سڑکیں بنوانے والے اللہ. کیا میرے بیٹے کی بنیاد نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ انداز بیان گرتے بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ ماں جی دعائیں کر کر کے سو گئی. خواب میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل الرحمن کی زیارت کروا دی. تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں ماں جی سے, قد رد اللہ بصر ابن کے بے کثرت دعائے کے و بکائے کے. یہ مقدمہ شرح جو ہے کہ بخاری اس میں لکھا ہوا ہے, تیری دعاؤں کی وجہ سے, تیرے رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی بنائیاں جو ہیں ٹھیک کر دی. امام بخاری صبح اٹھتے ہیں تو وہ دوسرے لفظوں میں چھلانگے مارتے پھرتے ہیں کہ ان کی نظر ٹھیک ہو گئی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں میرے رب نے میری بنائیں اتنی ٹھیک کر دیں کہ میں کبھی انی کنت اکتب تاریخ کبیر فی المدینۃ المنورۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الليال مقبرہ. مدینہ منورہ میں رات کی چاندنی راتوں میں قبر رسول کے پاس بیٹھ کر تاریخ کبیر لکھا کرتا تھا. مجھے لیٹروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ماں اگر اس طرح کی نہ ہو, وہ کسی نے کہا تھا انہیں شوق عبادت بھی ہے, گانے کی عادت. میں اجازت ہو چوبی صاحب چھوٹا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. بابا جی بورے والے تھے نا منڈی, عبداللہ صاحب بورے منڈی والے, تو وہ ہمارے بزرگ تھے. ہم انگلینڈ بھی اکٹھے گئے, ان کا صاحبزادہ قاری لقمان صاحب مدینے ان بزرگوں کے ساتھ پڑھتے رہے. ہم ان کی زیارت کیا کرتے تھے. بڑے شاعری بیٹھے ہوئے مدینے میں انشاءاللہ, بڑے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کی بھی زیارت کرتے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے علاقے میں ایک چوہی صاحب کی والدہ فوت ہو گئی, تو ہم تعزیت کے لیے گئے. ہم نے منظر یہ دیکھا کہ ایک سائڈ پہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں, وہاں وہ دم شم کر رہے ہیں یا وظیفہ کر رہے ہیں. دوسری بیٹھے میں فلم لگی ہوئی, تو وہاں چودھری اور باقی دوسرے تھے چیئرمین بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں. بابا جی فرماتے ہیں ہم نے تعزیت کی تو پوچھا کہ بے میری فوت ہو گیا سان اللہ دا حکم یہ وہ سارا, تے پترا پھر اے کی کیتا ہے تسی, ادھر اے شغل لگا ہوا ہے, ادھر شے شغل لگا ہوا ہے. وہ کہنے لگے بے میری دونوں بس دلچسپی رکھتے سن. بے میری ایدڑیاں بے بیٹھ جائے نا, یہ میرا ہاتھ ہے, ذرا توجہ فرمائیں. انہوں نے فلم بھی کوئی نہیں چھوڑنی تو اشراق بھی نہیں چھڑنی. سارے ڈراموں کے نام بھی نہیں آتے ہیں اور وظیفے بھی آتے ہیں. انہیں شوق عبادت بھی ہے, گانے کی عادت بھی. ماں کو چاہیے یہ حسن سلوک کریں تربیت اولاد کے لیے. یہ پہلا قدم ہے سیرت امام بخاری. دوسرا مرحلہ سلیم الصحیح العقیدہ. عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ نے رسول پاک سے فرمایا قرآن میں, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صحیح العقیدہ ہونا. رسول پاک کا فرمان ہے الا ان فی الجسد المضغہ, آپ کو علم ہے, وَإِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، توجہ ذرا کریں، سلیم العقیدہ ہونا یہ بڑی شرط ہے، ضروری ہے۔ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، اور میں نے ان سے روایت کی ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا الایمان قول و عمل یزید و ینقص، جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں تھا میں اور شیخ صاحب نو شیخ ہی نہیں مانتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اکبر اگے پہاڑ بتیرے تھے ایک اور بٹا رہا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے 1080 اساتذہ تھے، تو بعض روایت میں نے پڑھے 279 اساتذہ نے روایت کی۔ ادھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کے پاس ایک جامع سلفہ کی سند ہو، ایک گجرانوالے جامع محمدی کی سند ہو، وہ بندہ پورے ملک کو نہیں بلیا جانا۔ سندھ جو پتہ کرو شہر کے مقابلے سے ہوئے، یا سرحدی جو شاید پتہ کرو، پنجاب میں جس بندے کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ 2 مدرسوں سے پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ امام بخاری 1080 اساتذہ سے پڑھتے ہیں، شاگردوں سے بھی روایت کرتے ہیں، استادوں سے بھی روایت کرتے ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، متانت اپنے اندر پیدا کی جائے، سلیم العقیدہ اساتذہ کے ساتھ شعور رکھا جائے، اور پارٹی اگر بدلنے بھی ہو تو چجتی پارٹی تو بدل۔ کیا معنی ہے؟ کم از کم لیڈر تو وہ بناؤ کو کتاب و سنت کا حامی ہو، اللہ اس کے رسول کا احترام کرنے والا تو ہو۔ تو دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ستیہ ناش کرتے چلے۔ تو سیرت مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیا؟ سلیم العقیدہ ہونا، عقیدے کا درست ہونا۔ اگلی بات یہ ہے تبسک بالسنہ، سنت سے مسائل اخذ کرنا۔ مسائل جو ہیں کہاں سے؟ کتاب و سنت سے حاصل کیے جائیں۔ ایک بات ہو رہی تھی کہ مردہ اگر کوئی خاتون ہے تو کیا خاتون اس کو غسل دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے بیوی کو غسل دینا ہے نا۔ ادھر دیکھ اور مسئلہ ہے نا کہ خامد فوت ہو جائے تو بیوی کہتے ہیں جی وہ اپنے خامد کو نہیں دیکھ سکتی، مردہ خامد کو۔ عورت فوت ہو جائے تو مرد جو اپنی مردہ بیوی کو نہیں دے سکتا۔ یہ بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، شہر فیصل آباد میں نہ ہو، ہمارے گجران تو یہ معروف ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کو کس نے غسل دیا؟ حضرت علی کو دیا۔ تو جناب ابوبکر صدیق کی رحلت ہوئی تو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول پاک نے جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا اگر تو فوت ہو گئی تو میں تو وہ پھر ناراض ہو گئی تھی۔ لیکن مسئلہ تو واضح آ گیا نا کہ اگر جناب عائشہ آپ کی زندگی میں رحلت فرماتی تو آپ نے فرمایا تھا میں تجھے غسل دوں گا۔ یہ دیکھنے والا مسئلہ اور ہاتھ لگانے والا مسئلہ، غسل دینا، یہ بحث چل رہی تھی۔ تو کسی نے کہا یار کوئی دلیل تو پیش کرو نا۔ میں نے کہا دلیل ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا ناولنی الخمرہ من المسجد، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ۔ تو جناب عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا انی حائض، میں تو مینسس کی حالت میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تھا ان حیضتک لیست فی یدک، یہ تو سسٹم ہے تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر رسول پاک کی مسجد نبوی سے اس حالت میں جناب عائشہ چٹائی پکڑا سکتی ہیں تو مردہ بیوی کو اس مینسس والی بیوی غسل بھی دے سکتی ہے۔ حدیث سے مسائل کے استنباط کرنا۔ میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مجلس میں 3 بڑے بزرگ جمع ہوئے، امام ابو حنیفہ، عبد الرحمن ابی لیلہ، ابن شبرمہ۔ یہ 3 بزرگ چوٹی کا عالم تھے۔ بات چھڑ گئی کہ یہ بے اور شرائط جو ہوتی ہیں یہ کیا سسٹم ہے، بے جائز ہے نہیں جائز ہے، شرط جائز ہے نہیں جائز ہے۔ امام صاحب نے رگڑا دے دیا، نہ بے جائز ہے نہ شرط جائز ہے، اللہ تو فارغ ہو گئے۔ عبد الرحمن ابی لیلہ صاحب جو سے پوچھا کہ وہ کہنے لگے جی بے جائز ہے شرط جائز نہیں۔ دلیل کہنے لگا حضرت بریرہ والی بات۔ جناب عائشہ صدیقہ نے رسول پاک کے مشورے سے جب بریرہ کو آزاد کروایا تو ان لوگوں نے کہا تھا ہم آزاد تو کر دیتے ہیں لیکن نسبت والا ہماری ہو۔ یہ وہ بات کو آپ سمجھتے ہیں، نسبت والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطاب فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا
لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ الولاء لمن اعتق، مسئلہ یہی ہے کہ نسبت ولاء اسی کی ہوگی جو آزاد کرتا ہے۔ تیسرے بزرگوں سے پوچھا ابن شبر سے، کہنے لگے بے بھی جائز ہے، شرط بھی جائز ہے، ہاتھ ہے، کہنا دلیل پیش کرو۔ وہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب سفر تبوک میں تھے تو حضرت جابر کا تعارف ہے نا آپ کو، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور ان کے والد محترم جناب عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی 9 بہنیں تھیں۔ یہ ماڑا آدمی ہو گئے، غریب آدمی ہو گئے، اپنا ان لگے سفر تبوک میں چلے گئے، اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، اور رسول اعظم نبی مکرم کبھی پیچھے رہتے ہیں نگرانی کے لیے، کبھی سب سے آگے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سب سے پیچھے رہ گیا تو میں نے مڑ کے دیکھا کہ رسول پاک میرے پیچھے کھڑے تھے۔ تو آپ نے پوچھا جابر تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ لشکر سا آگے چلا گیا، تو ادھر کھڑا ہے۔ تو کہنے لگے آ یا جملی، میرا اونٹ لاغر ہو گیا ہے، اس قابل ہی نہیں کہ چلے میں پروگرام بناؤں، اونٹ کو چھوڑوں اور میں پیدل ہی چلا جاؤں۔ نبی مکرم کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ساری چھڑی تھی، وہ لے کے تھوڑی تھوڑی اس کو اونٹ کو ماری، اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترسی ہوئی تو ادا بن گئی، مڑی تو قضا بن گئی۔ اللہ رب العالمین نے اونٹ کو فربا کر دیا، موٹا تازہ کر دیا۔ اب اونٹ اور جابر صاحب سب سے آگے، پہلے سب سے پیچھے، اب سب سے آگے۔ جابر صاحب کہتے ہیں میں اونٹ کو دوڑاتا جا رہا ہوں، سب سے آگے نکلا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول پاک بھی میرے ساتھ۔ نبی مکرم نے پوچھا اے جابر صاحب بڑیاں کالا نے اگوں سننا لگا، کہنے لگے رسول تمہیں پتہ نہیں میری شادی ہوئی؟ یہ مطلب ہے رسول پاک کو حضرت جابر نے بیاہ تے نہیں بلایا۔ اگر آپ کی شادی ہو، چوئی صاحب کو نہ بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یار اللہ کا خوف کرو، آپ مسئلے بیان کر لیں، ہاتھ تھوڑا رکھو تھوڑا۔ رسول پاک نے بھی پوچھا کواری بی بی سے کیا ہے تو نے یا دوسری صحیبہ سے یا متعلقہ سے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں، میں نے بڑی عمر والی بی بی سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنیں نہ رولیں۔ اپنے بھائیوں کو، اپنی باجیوں کا خلال کرنے کی بھی سیرت یہ ہمیں سبق مل رہا ہے۔ رسول اللہ نے تائید فرمائی کہ تو نے بڑا اچھا قدم کیا ہے، بہت اچھا تیرا فیصلہ ہے۔ یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں تو آپ نے فرمایا جابر اونٹ بیچنے؟ جابر کہنے لگے میرا اونٹ جب ٹورن کے قابل ہوا تو رسول پاک نے مانگ لیا، تو رسول پاک نے مانگا تو انکار کیسے کروں؟ میں سوچی پہ گیا میں کی کرا، سوچ کے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں پیسے زیادہ منگا تھوڑے سارے اپنے اندازے تو تاکہ رسول سودا ہی نہ لیں۔ میں نے جب کہا نا جی اتنے پیسے لینے ہیں، سرکار نے فرمایا سامنے سودا منظور ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو میں نے کہا جی میری ایک شرط ہے، یہ ہے مضمون کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ میں نے اونٹ مدینے جا کر دینا۔ سرکار نے فرمایا میں شرط بھی منظور ہے، بے بھی صحیح ہے، شرط بھی صحیح ہے۔ وہ الگ بات ہے وہ کیسے ہوا۔ جب آخر میں بات ہوئی بس اونٹ دے کے پیسے لینے کے لیے گیا تو میں پیسے لے کے یا جو معاوضہ تھا لے کے واپس آیا تو میرے ڈر سی سودا واپس نہ ہو جائے۔ میں آیا تو رسال جب بندہ بھیجا کہ جابر کو بلاؤ۔ جب میں آیا تو رسول پاک فرماتے تھے اونٹ نہیں لینا۔ میری ظاہر جب حالت بدلی سرکار نے پھر اونٹ بھی نہیں لینا تو پیسے بھی نہیں لینا۔ ایک یتیم صحابی کے ساتھ امتی کے ساتھ یہ پیار ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ بیعن تے شرطن یجوزان دونوں جائز ہیں۔ بتیری مثالیں ہیں۔ احناف کا رد کیا امام بخاری نے، وہ کہتے ہیں پنڈا جمعہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الجمعہ فی القریٰ والمدن، پنڈا بھی جمعہ تو شہراں بھی جمعہ۔ اس طرح ہی شافعیوں کا خیال یہ ہے کہ 40 بندے اگر ہوں تو پھر جمعہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری باب قائم کیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تفصیل یہ ہے کہ صرف 12 بندے رہ گئے، ان 12 میں خلفاء راشدین چاروں بزرگ موجود تھے،
تو پھر امام بخاری نے باب قائم کیا کہ اگر بندے چلے جائیں امام کا بھی جمعہ ہو جاتا ہے تو مقتدی جو رہ جائیں ان کا جمعہ بھی ہو جاتا ہے، وہ فارغ ہو گیا۔ حنبلیوں کا خیال یہ ہے کہ زوال شمس سے پہلے جمعہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا وقت الجمعۃ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلے گا تو جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ سارے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے سنت کا استنباط کر کے پیش کیا۔ مسئلہ ہمیں یہ ثابت ہو رہا ہے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا، سیرت مبارک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ حفظ اللسان، زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں لا یقوم علی خصم یوم القیامہ، قیامت میں میرے خلاف کوئی مقدمہ کرنے والا نہیں ہوگا کہ انہیں میں نے کبھی کی ما غبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب سے مجھے پتہ چلا غیبت کرنا درست نہیں، میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ تو پوچھنے والے پوچھا حضرت صاحب تم نے تو وہ جو سندیں بیان کی ہیں راویوں کا تم نے جو حشر کیا ہے تو وہ کیا کیا؟ کہنے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ ساکتو ہو، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ قال بعض الناس، بعض نے کہا ہے ساکتو ان ہو، اس سے لوگ ناراض ہو گئے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اپنی زبان کی حفاظت، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان پہ کنٹرول۔ آپ نے فرمایا تھا نا جو زبان کی اور دوسرے سسٹم کی جو ضمانت دیتا ہے کہ رب العالمین رسول نے فرمایا ہے کہ میں اس جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ فاہم میں سمجھ رہے ہیں، آپ مسکرائیں تھوڑا، سمجھے زیادہ۔ یہ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے تو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ تو حفظ اللسان بھی سیرت امام بخاری کا درس ہے۔ صرف چومنا اور جھومنا اور پھر لڈو مٹھائیاں کھانا اور ہاتھ ڈالنا یہ کاروبار نہیں اتنا اچھا۔ آخری بات ہے اجلال العلم، اس علم کو سنبھالنا کس طرح ہے۔ بخارا کا حاکم ہے تو وہ پیغام بھیجتا ہے کہ جی میرے گھر آ کر درس دیا کرو، ٹیویشن والے جڑے بزرگ نے ایک قرا تے ٹیویشن پڑھا لو، سپارہ پڑھا لو، قاری صاحب آئے نے بار بوا کھولو، اج نہیں ہونا چھٹی کر دو، چلو قاری صاحب واپس ہو گئے، منہ بنایا کر آ گئے۔ امام بخاری کو کہا گیا، حاکم بخارا کہتا ہے درس بخاری میرے گھر میں دیا کرو، تو کیا فرماتے ہیں امام بخاری؟ لا اذل العلم ولا احملہ الی ابواب السلاطین، علم کو اٹھا کے میں دروازوں پر، بادشاہوں کے دروازوں پہ نہیں جا سکتا، علم کو رسوا نہیں کر سکتا، میرا یہ وطیرہ نہیں ہے، میں نہیں ایسے کر سکتا۔ پھر اس نے استدعا کی چلو آ کے میرے بچوں کو الگ درس دیا کرو۔ کہنے لگے قوم دون قوم، ایک کو درس دوں دو کو نہ دوں، میں نہیں کر سکتا۔ اجلال علم، علم کا وقار، خودداری قائم رکھنا۔ علامہ کلکتوی علامہ صاحب نے ہمیں ایک درس دیا تھا کہ بیٹا دنیا میں یاد رکھو قرآن میں مہارت پیدا کرنا، حدیث میں تعویل نہ کرنا اور خودداری قائم رکھنا، خودداری قائم رکھنا، عزت وقار۔ ابن تیمیہ رحمہ کا قول ہے علماء کو چاہیے اپنا لباس خوبصورت رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے علم کی توہین نہ ہو۔ پھر آخری بات چھوٹی ساری یہ ہے، امام بخاری سفر کر رہے ہیں، سمندری سفر ہے، ساتھ والا درویش باتیں شروع ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں سلفیہ جا رہا ہوں۔ ادھر کیا ہے؟ جی ادھر پڑھ رہے ہیں، پڑھانا ہے، یہ وہ ایسی بات مثال دی میں۔ تو خرچہ مرچہ بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں 1000 دینار ہے۔ سمجھو 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 1000 دینار ہوں تو 450 تولے سونا بنتا ہے، 80 تولے ہوں تو کلو سونا ہوتا ہے۔ یہ بیبیوں نے پوچھو سونے کی قدر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صوفی جو تھا وہ اندر اس کا خراب ہو گیا، نیت خراب ہو گئی۔ جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ سو کے اٹھے تو صوفی نے رولا پا دیتا جی میری 1000 دینار کی تھیلی گم ہوئی۔ کپتان نے اعلان کر دیا تلاشی لگو، تلاشی شروع ہو گئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں تھیلی تو میری ہے، اگر آج چوری کا الزام لگ گیا تو شیخ الحدیثی بھی فارغ، تدریس حدیث بھی فارغ۔ علم حدیث کے احترام میں امام بخاری نے 1000 دینار کی تھیلی سمندر میں غرق کر، تلاشی لی گئی، کسی سے کچھ بھی نہیں نکلا، فارغ ہو گئے سارے۔
تو باہر آئے تو اس نے بندے نے پوچھا حضرت وہ تھیلی تو میں نے خود دیکھی آپ نے دکھائی تھی کیا ہی نہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ظالمہ تو نے چوری کا الزام لگانے کا بڑا منصوبہ بنایا. میں حدیث پڑھنے بنانے والا شخص زندگی بیت گئی ہے 90,000 لوگوں کو حدیث پھر ٹور کے پڑھائی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں. 90,000 بندوں نے امام بخاری سے یہ بخاری پڑھی ہے. لہذا میں علم حدیث کے احترام میں 1000 دینار کو قربان کر دیا. حضرات آپ میرے پیارے بچے ہیں، ماؤں کے لاڈلے ہیں، نورانی چہرے ہیں، قوم کا سرمایہ ہیں. چند باتیں میں نے جو سیرت امام بخاری کے حوالے سے پیش کی ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ، فکر اور جس کو بولتے عقل سلیم کے ذریعے، فہم دقیق کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے. جو کچھ میں کہہ سکا ہوں اس میں مجھے علامہ فخر الدین رازی کی بات یاد آتی ہے. وہ جب کبھی تفسیر کر کے فارغ ہوتے تو تفسیر کے اندر ہی لکھا ہوا وہ ایک دعا کرتے اللہم ان کان ھذا صوابا، یہ صاد کے ساتھ ہے سا کے ساتھ نہیں. اللہم ان کان ھذا صوابا فمن عندک، اللہ اگر تو درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے تو اللہ تیری طرف سے ہے. اللہم ان کان ھذا خطا، اللہ اگر اس کے اندر غلطی ہے فمنی او من الشیطان، اللہ اس میں یا میرا قصور ہے یا شیطان کے اس کے اندر وسوسہ ہے. واللہ رسول منہ بریان، اللہ آپ بھی اس سے بری ہیں، میرے پاک پیغمبر بھی اس سے بری ہیں. اگر ہم یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، اگر بات کو درست ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر جو اکڑنا ہے نا، فخر نخرہ کرنا، میرے خیال اس سے بچنا چاہیے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اگر تہجد پڑھ سکے ہو، اشراق پڑھ سکے ہو، اچھا خطاب کر سکے ہو، اچھا درس دے سکے ہو تو اللہ کا شکر کرو. گھر جا کے تو نفل پڑھو کہ اللہ نے عزت رکھ لی. اور اللہ نے عزت رکھ لی ہے، اللہ کی توفیق سے ہے. تو سب سے آخری بات میں شیخ صاحب کی اجازت سے قراء کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ قراء جب آپ سند لے کے سبا شرح پڑھ کے پنڈ جاتے ہیں نا، اتنے جا کے کرش جو تھی ورش شروع کر دیں گے، اور پنڈ والے نے پتہ ہی نہیں ورش کروا دیں. وہ سبا اشرف پڑھ کے پنڈ گیا تو چودھری محمد حسین صاحب صدر صاحب انہوں نے کہا پترا جماعت کرا مگر الدین باسی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. جس لوگ گیڑے دیتے نا سارے ایک برش تے وزن دے سلام پھریا کہ پتر آن تے چاچا آن دے وہ پتر تینوں تے سلفیت کر لیا سی پڑھنا سے وہ قرآن ٹھیک کرنا سے پترا سارا ہی غلط پڑھے اندر. اب چاچا جی نہیں میں برس پڑھو تیری برس دی. اللہ کا خوف کرو، پنڈ جا کے ورش نہیں پڑھنی، حافظ نال کام چلا لے جی. اگر پڑھنی ہوئی تو 10 لے جائے کہ اے بھی کرا دے تاکہ مسیح کے صدر کو باہر نہیں کھانی. عزت احترام کرانا بھی ہے، کرنا بھی ہے. ماں کا احترام کرنا ہے، باپ کا احترام کرنا ہے، ادارے کا احترام کرنا ہے. تو امام بخاری نے جو آپ کو سبق پڑھایا ہے میں نے سنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو توفیق بخشے. اسی طرح میں نے حوالہ دیے جو بات غلط ہوئی ہے اس میں میرا اور شیطان کا معاملہ ہے، اگر ٹھیک ہوئی ہے تو میرے اللہ کا احسان ہے. وما توفیق الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.